بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ماشاءاللہ اس سال بھی رمضان المبارک ہمیں نصیب ہو رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم اس ماہ مبارک کی فضیلتیں و برکتیں حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں اور فضیلتیں رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید میں بات آگے بڑھاؤں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اسی طرح کی میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے، اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ کسی بھی کام کے لیے اس کی تیاری ضروری ہے، ورنہ وہ کام صحیح طور پہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں کوئی ڈش بنانی ہے تو ہم اس کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ تمام اشیاء کا ہونا بہت ضروری ہے، اسے ہم پہلے سے ہی جمع کر لیتے ہیں، تب ہی جا کے وہ ڈش تیار ہوتی ہے۔ یا مثال کے طور پر امتحان سے پہلے امتحان کی تیاری ضروری ہے، ورنہ امتحان پاس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عید کی تیاری بھی ضروری ہوتی ہے۔ عید سے پہلے عید کی شاپنگ وغیرہ، کپڑے وغیرہ سلوانے اور بہت سی تیاریاں، گھر کو صاف کرنا، مہمانوں کے لیے کھانے کی لسٹ وغیرہ بنانا اور اس کی تیاری کرنا، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو پھر رمضان المبارک تو بہت ہی عظیم اور خوبصورت مہینہ ہے، اس کی تیاری بھی خوب تر ہونی چاہیے تاکہ ہم اس مہینے کی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں حاصل کر سکیں اور خوب عبادت کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ اپنے دلوں کو گناہوں کے زنگ سے صاف کر لیں۔ جھوٹ، غیبت، دوسروں کا حق مارنا، بغض، حسد، کینہ، یہ تمام چیزیں ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ یہ چیزیں اپنے اندر سے یہ تمام چیزیں ختم کر دیں، یہ تمام برائیاں ختم کر دیں، اور ترک نماز ہرگز نہ کریں۔ جو نماز آپ کی قضا ہو چکی ہیں، جو نمازیں آپ کی قضا ہو چکی ہیں، انہیں آپ ادا کریں۔ جو روزمرہ کے گناہ ہم کرتے ہیں، ان تمام گناہوں کو ختم کر دیں، اپنی زندگی سے ختم کر دیں۔ جو گناہ روزمرہ زندگی میں شامل ہیں، ہماری زندگی میں شامل ہیں، اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ شعبان کے مہینے سے ہی اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، رجب اور شعبان کے مہینے سے ہی اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، تاکہ جب رمضان آئے تو ہم صاف اور پاک ہو جائیں اور صاف دلوں کے ساتھ ہم رمضان کو گزاریں۔ جس طرح گھر و کچن کو صاف کیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری میں شامل ہے، اسی طرح ہماری روح کی صفائی بھی ضروری ہے کہ ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح کا صاف و پاک ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ خود کو عبادات کا عادی بنا لیں، ابھی سے ہی قرآن پاک کی تلاوت اور تسبیحات شروع کر دیں۔ بری باتوں اور گناہوں سے بچیں، جس قدر ہو سکے صدقہ و خیرات دیں، غریبوں کو ان کا حق دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صدقہ دینا بہت پسند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ کی راہ میں 1 دو گے تو میں اس کے بدلے 10 دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ یہ تو ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے، ایک تو مال کم نہیں ہوگا، دوسرا بڑھے گا، یعنی ہم جب دیں گے کسی کو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں اور مزید دے گا۔ تو یہ بات اپنے دماغ سے نکال دیں کہ صدقہ دینے سے یا کسی کو کوئی چیز دینے سے ہماری چیزوں میں کمی ہو جائے گی، یعنی ہمارے پیسوں میں کمی ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے اور مزید آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ اس وقت ملک کے حالات بہت خراب ہیں، لوگ بہت پریشانی میں مبتلا ہیں، تو جس قدر ہو سکے، جو ممکن ہو سکے آپ اپنی طرف سے لوگوں کی مدد کریں، صدقات و خیرات دیں، اور لوگوں کو اس طرح دیں کہ ان کو برا نہ لگے،
بہت سے سفید پوش لوگ ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اگر آپ کے علم میں ایسے لوگ ہیں تو آپ ان کی مدد کریں. اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو جو لوگ مدد کر رہے ہیں ان کو ان کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ ان کی مدد ہو جائے. خاموشی سے ان کی مدد کریں. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں کو صاف و پاک کرتی ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان حال ہیں، مشکل میں ہیں. ان کی مدد کریں، زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں. ماہ رمضان کے مہینے میں نفلی صدقات دیں. غربا و مساکین کی مدد کریں. اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں. اپنے ہمسایوں کی مدد کریں خاموشی سے، تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو سکے. عزت نفس کا خیال رکھیں. لوگوں کی غربت کا تماشا نہ اڑائیں. ان کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ اللہ کی راہ میں مدد کریں. اللہ کے واسطے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل سے ان کی مدد کریں. یہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور ہم اس قابل ہیں کہ دوسروں کی مدد کر سکیں. یہ سب اسی کا کرم ہے. یہ سب میرے اللہ کا ہی کرم ہے. یہ سب ہم پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے اور ان کا احسان ہے، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں، کسی قابل نہیں. اللہ تعالیٰ کسی سے لے کر آزماتا ہے تو کسی کو دے کر آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب دیا ہے تو اس میں سے اللہ کے نام پہ صدقہ اور خیرات ضرور کریں. اللہ سے ڈریں، اس وقت سے ڈریں کہ ہم بھی اس مقام پہ نہ آ جائیں. لوگوں کی مدد کریں، دکھیوں کے کام آئیں، مساجد کی تعمیر میں حصہ لیں، مدرسوں میں صدقات دیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ مال یہیں رہ جائے گا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال، جبکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا آگے بھیج دیا. باقی اس کا نہیں ہے، وارثوں کا ہے. موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، مرتے ہی یہ مال ورثہ بن جائے گا. تو بہتر ہے کہ یہ مال میں سے آگے بھیجیں تاکہ آپ کی آخرت سنور سکے. رمضان کی تیاری میں یہ بھی ضروری ہے کہ رمضان کے کاموں، سحری و افطاری کے وقت بہت سے کام ہوتے ہیں. اگر ہم پہلے سے کچھ کام کر رکھ دیں، پہلے سے کچھ کام کر لیں تو یہ زیادہ اچھا ہے. خاص کر رمضان کا سودا صرف وغیرہ پہلے سے لیا ہے. گھر کے چھوٹے موٹے جو کام ہیں، گھر کی صفائی، کچن کی صفائی، اور اس کے علاوہ سحری و افطاری میں بننے والی چیزیں، ڈشز کی کچھ تیاری پہلے سے کر کے رکھ لیں تاکہ ہمیں عبادت کرنے کا موقع مل جائے اور رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں. ان کاموں کی وجہ سے ہماری نماز یا قرآن پاک کی تلاوت نہ رہ جائے. رمضان کی تیاری میں یہ بھی شامل ہے کہ رمضان میں کرنے والی عبادات کا پلان پہلے سے بنا لیں. پہلے سے یہ سوچ لیں کہ آپ کو کتنا کیا کیا پڑھنا ہے اور اسی حساب سے روزانہ کریں. 1000 بار درود پاک پڑھنا ہے، 1000 بار کلمہ شریف پڑھنا ہے، استغفار وغیرہ پڑھنا ہے، اور کم از کم 2 پارے روزانہ پڑھنے ہیں. اور اس کے علاوہ نفلی نمازیں یا دوسری عبادات بھی شامل کر لیں. پھر اسی ترتیب سے پورا رمضان اس پر عمل کریں. اس میں کمی و بیشی آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں کریں. قرآن پاک کی تلاوت کا جو وقت آپ کو صحیح لگے بنا لیں. اگر آپ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے تو قرآن پاک کی تلاوت سنیں، تسبیحات زیادہ سے زیادہ پڑھیں. سحری و افطاری بناتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت سنیں، ترجمے کے ساتھ سنیں، کیونکہ سننے کا عمل سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. رمضان کریم میں عبادات کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے. ہرگز اسے ضائع نہ کریں، اس سے غافل نہ رہیں. خود بھی عبادت کریں اور اپنے بچوں کو بھی عبادت کی طرف لائیں. انہیں بھی روزانہ ایک سپارہ پڑھنے کی تاکید کریں. انہیں کہیں، ویسے بھی آج کل بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو بچوں سے کہیں کہ رمضان شریف میں کم از کم 2 قرآن پاک پڑھیں. اگر یہ نہ ہو سکے تو 1 قرآن پاک تو لازمی ختم کریں. یہ سب چیزیں بچوں کے لیے بھی بہت اہم ہیں، ضروری ہیں. یہ سب چیزیں ان کے اعلیٰ نصیب کے لیے، ان کے بہتر نصیب کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے بہت ضروری ہیں. اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی تمام تر رحمتیں و برکتیں، فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صحت دے کہ ہم رمضان المبارک کے پورے روزے رکھ سکیں. اللہ تعالی ہمیں اتنی ہمت، طاقت اور صحت عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں، نفل نمازیں ادا کر سکیں، قرآن پاک ختم کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں. اللہ تعالی ہمارے دلوں کے زنگ کو مٹا دے.
اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نیکیاں کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی خواہش پیدا کر دے۔ جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ساتھ میں شیئر بھی کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔